اور ہر کبیرے گناہ سے بندہ نہ کافر ہوتا ہے نہ مشرک ہوتا ہے۔ یہ خودکشی کرنے والا کبیرے گناہ کا ارتکاب ضرور کر رہا ہے لیکن وہ کافر مشرک نہیں ہوا، نہ کافر ہوا ہے خودکشی کر کے، نہ مشرک ہوا ہے۔ تو کافر اور مشرک کا جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے، جو کافر مشرک نہ ہو اس کا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے۔ تو اس کا خودکشی کرنے والے کا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے، چونکہ یہ کبیرہ گناہ ہے، اس گناہ کی حوصلہ شکنی بھی کرنی چاہیے۔ حوصلہ شکنی کا طریقہ یہ ہے کہ جو علاقے کا بڑا معروف عالم ہے وہ اس کا جنازہ نہ پڑھائے، دوسرے لوگ اس کا جنازہ کیا کر لیں، پڑھ لیں۔ رسول مکرم سنن ابو داود کے اندر حدیث ہے کتاب الجنائز میں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بندے نے خودکشی کی تو اللہ کے نبی نے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ آپ نے فرمایا تم خود ہی پڑھو، میں نے نہیں پڑھانا اس کا جنازہ۔ یہ اس لیے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا کہ لوگوں کے اندر یہ رجحان پیدا نہ ہو کہ اللہ کے نبی نے ہمارا جنازہ پڑھا دینا ہے، ہمارے لیے بخشش کی دعا مانگ دینی ہے تو اللہ کے نبی کی بخشش کی دعا ہمیں بچانے کے لیے کافی ہو جائے گی۔ تو اس تصور کو ختم کرنے کے لیے نا، حوصلہ شکنی کرنے کے لیے اس جرم کی، اس گناہ کی، اللہ کے نبی نے خود نہیں پڑھایا لیکن دوسروں کو پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ اس کا مطلب ہے پڑھا جا سکتا ہے، لیکن پھر یاد رکھیں ایک بندہ 5 وقت کا نمازی ہے، توحید والا ہے، اس نے خودکشی کا گناہ کر لی ہے، جنازہ پڑھنا جائز ہے، اس کی بخشش بھی انشاءاللہ ہو جائے گی، اس کی بخشش بھی انشاءاللہ ہو جائے گی، اس کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں، جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور بخشش بھی ہو جائے گی۔ یہ جو آتا ہے نا کہ جس نے خودکشی کی، وہ جس چیز کے ساتھ خودکشی کی وہ چیز اس کے ہاتھ میں ہوگی اور ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا اور ایسے ہی اس کے ساتھ ہوتا رہے گا۔ یہ آتا ہے بعض نصوص میں، احادیث میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سزا تو اس کی یہ والی ہے کہ ہمیشہ اس کو یہ عذاب ہوتا ہی رہے، سزا اس کی یہ ہے، لیکن رب چاہے تو سزا دے کے معاف کر دے، چاہے تو سزا دیے بغیر اس کو معاف کر دے، معاف کر سکتے ہیں رب العالمین۔ یہ بالکل ایسے آپ سمجھے جیسے باپ اپنے بچے کو کسی برائی سے روکتا ہے کہ ادھر نہیں جانا، وہ بار بار جاتا ہے، یہ آخر میں تنگ آ کر کہتا ہے میں نے اب تو گیا میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گا، کہتا ہے کہ نہیں باپ میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گا، پھر وہ جاتا ہے تو باپ ٹانگیں توڑ دیتا ہے، کوئی نہیں توڑتا۔ یہ دھمکی ہوتی ہے، ڈرانا ہوتا ہے کہ ایسا کام مت کرو۔ تو یہ بھی جو احادیث میں آتا ہے کہ وہ زہر اس کے ہاتھ میں ہوگی، وہ چھرا اس کے ہاتھ میں ہوگا، وہ جس چیز سے خودکشی کی ہے وہ خالداً مخلداً فیہ ابدا، ہمیشہ آگ میں ایسا ہی اس کے ساتھ ہوتا رہے گا۔ اس کا مطلب ہے سزا اس کی یہ ہے لیکن رب چاہے تو معاف کر سکتا ہے، اور یہ اللہ نے یقیناً جو توحید والا ہے اس کو معاف کر دینا ہے، اس نے کبھی ہمیشہ جہنم میں نہیں رہنا۔ البتہ ایک ایسا بندہ ہے جو نماز ہی نہیں پڑھتا، عقیدہ توحید والا بھی نہیں ہے، اس کا جنازہ آپ نہ بھی پڑھے تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ پڑھنا ہی نہیں چاہیے بے نماز کا جنازہ، اس کا جنازہ پڑھنا ہی نہیں چاہیے، گناہ ہے پڑھنا۔ مشرک کے لیے تو دعا کرنے سے اللہ نے منع کر دیا نا، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، قریبی رشتہ دار بھی ہوں تو ان کے لیے بخشش کی دعا نہیں کرنی اگر مشرک ہے تو بے نماز کافر ہوتا ہے، کافر کا جنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں۔ یہ 11ویں والے پیر کا میں نے فتویٰ سنایا تھا، آپ کو امید ہے یاد ہوگا، یاد ہے کہ نہیں؟ 11ویں والے پیر جس کے نام کی لوگ 11ویں دیتے ہیں، دودھ نہیں ملتا پورے معاشرے میں آسانی سے، وہ 11ویں والے پیر کا فتویٰ ہے بے نماز بندہ مر جائے اس کا جنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں، اور اسے گھسیٹ کر مرے ہوئے کو مسلمانوں کی بستی سے دور لے جا کے کھڈا کھود کر اس کے اندر پھینک کر اوپر مٹی ڈال دو تاکہ اس کی بدبو سے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ سلوک کرنا چاہیے بے نماز کے ساتھ۔ تو بے نماز بندے کا جنازہ پڑھنا جائز نہیں، خودکشی والے کا جائز ہے، خودکشی والے کے لیے بخشش ہے، بے نماز کے لیے بخشش نہیں ہے۔